بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ خزاں کے زرد پتے ہوا کے جھونکے نے درختوں سے اتار دیے، سارا آنگن کی کرگے پتوں سے نہا گیا۔ تیزی سے دائیں بائیں ٹہلتے وجود کے قدموں میں تھوڑی لرزش آئی، دل بھی انہی زرد پتوں کی مانند کانپ رہا تھا۔ مبارک ہو، اس بار بیٹا ہوا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اماں باہر نکلی۔ ان کی آواز میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ حیات عالم کا وجود بے یقین آنگن کے لیے کھڑا تھا۔ چڑیوں کا ایک غول اڑا تھا آسمان پر، گاتے ہوئے، کچھ کہتے ہوئے۔ 7 بیٹیوں کے بعد بیٹا، برسوں سے صحرا میں بھٹکتے اس مسافر کو پانی کی بوندیں نصیب ہو گئیں۔ باپ بننے کا احساس منفرد ہوتا ہے، اور 7 بیٹیوں کے بعد نرینہ اولاد کا ان کے آنگن میں اترنا گویا چاند ان کے گھر میں اتر آیا ہو۔ اکلوتے بیٹے کی محبت 7 بیٹیوں کی محبت کو مات دے گئی۔ دونوں ترازو میں محبت رکھی گئی، بیٹے کی محبت بازی لے گئی۔ سویرے سویرے اپنے چاند کو کاندھے پر لاد کر وہ کھیتوں میں کام کے لیے نکل جاتے۔ 7 لڑکیاں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر رشک بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتی۔ ہم بھی ابا کے ساتھ کھیتوں میں جائیں گی۔ 7 دل کی بات اماں دادی کے سامنے اگل چکی تھیں۔ خوب کہکا بلند ہوا، بلند ہوتا گیا۔ 7 شام کی اداسی آنکھوں میں لیے فلک شگاف کہہ کے سن رہی تھیں۔ سن رہی ہو زبیدہ، تیری لڑکیاں کھیتوں میں جائیں گی، اپنے ابا کا ہاتھ بٹائیں گی۔ دادی نے آتا گوندتی اماں کو مخاطب کیا، ان کا بھی جواباً کہکا سننے کو ملا۔ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے چولہا، چونکا، کڑی۔ لڑکیاں کبھی بھی لڑکوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دادی نے سنجیدگی کا روپ دھار لیا۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ 7 کو سمجھ نہ آئی۔ ابا نے محبت نہ دی، نہ دینی تھی۔ 7 سارا دن آم کے درخت سے جھولا باندھ کر جھولتی رہتی۔ انہوں نے کئی بار دیکھا کہ دادی پھل اور مٹھائیاں بانٹتے وقت ناانصافی کر جاتی۔ بھائی کا حصہ 7 پر حاوی تھا۔ ایک دن ایک لڑکی نے پوچھ ہی لیا، کیونکہ وہ لڑکا ہے۔ دادی نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا۔ ابا بھی کچھ نہ بولے۔ ہر جگہ لڑکی اور لڑکے کا فرق۔ وہ عید کا دن بھلانے والا تو ہرگز نہ تھا جب ابا اپنے لاڈلے کے لیے 3 سوٹ بنوا کر لائے اور 7 پھٹے پرانے کپڑوں میں نم آنکھیں لیے سب بچوں سے نگاہیں چرا رہی تھیں۔ وقت پھسلتا گیا، زندگی کے دن کم ہوتے گئے، لیکن لڑکی اور لڑکے کا فرق کبھی ختم نہ ہوا۔ 7 لڑکیاں اسکول کی دیواریں دیکھتی رہ گئیں۔ ابا اور دادی نے اپنے لاڈلے کو خوب پڑھایا۔ لڑکیاں گھر کے کام کرتی اور لڑکا پڑھتا۔ ابا نے ایک دن سختی میں کہا، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ سب سے چھوٹی والی نے منہ بسور کر کہا۔ جواب ابا کے بجائے دادی سے سننے کو ملا تھا۔ لڑکیاں بطخوں کی طرح ہوتی ہیں، نہ کہیں اڑ سکتی ہیں اور نہ کبھی اڑان بھر سکتی ہیں۔ میرا لڑکا تو بلبل ہے، دیکھنا ایک دن لمبی اڑان بھرے گا۔ پورے گھر میں زوردار کہکا 7 لڑکیوں کے روح کو گھائل کر گیا۔ دادی نے انہیں بطخوں کے نام سے نواز دیا، جو پورے گھر میں مشہور ہو گیا۔ اب تو پورے گھر میں سب کو بطخوں کی ٹولی کے نام سے یاد کیا جاتا۔ راتیں رونے لگی تھیں، آسمان سسک رہا تھا، بس نہیں پگھلے تو انسانوں کے دل۔ ابا کو ایک بار پیسوں کی ضرورت پڑی۔ 7 لڑکیوں نے جمع شدہ پرانے سکے ابا کے سامنے جا کر رکھ دیے۔ ابا بولے، لڑکیاں دھوکہ دے جاتی ہیں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ بہت کوشش کی، دعائیں کی، مگر ابا کے دل پر لگا تالا کبھی نہ کھل سکا۔ 7 مل کر ابا کے جوتے پالش کرتی، ان کی پگڑی کو دھو کر خوب چمکاتی، ان کے وضو کا لوٹا ہمیشہ تیار رکھتی۔ بدلے نے ابا نے کبھی انہیں ایک نظر ہمدردی سے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں،
ہمارے کس کام کی؟ اب تو عرصہ ہو گیا، اب تو عادت ہو گئی۔ پیار بھری نگاہیں ان سے اتنی ہی دور تھی جتنا چاند دور تھا۔ آنگن میں فرش پر لیٹی وہ آسمان پر چاند کو دیکھتی رہتی، چاند ان کو دیکھتا۔ انہیں چاند پر رشک آیا، چاند کو ان پر ترس آیا۔ ایک ایک کر کے گھر کا آنگن خالی ہوتا گیا۔ دادی کی بدخوں نے سفروں کے پیمان باندھنے شروع کیے۔ ابا نے سب کے سروں پر پہلی اور آخری بار ہاتھ پھیرا اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو گئے۔ گھر کا آنگن سونا ہو گیا۔ پرندے کبھی لوٹ کر نہ آئے، پھر کبھی اس گھر میں بدخوں کی آوازیں نہ آئیں۔ آم کا درخت اداس ہو گیا، جھولا ٹوٹ کر زمین پر جا پڑا۔ کسی کو نہ فرق پڑا اور نہ ہی پڑنا تھا۔ رونا دھونا تو اس دن ہوا جب بابا اور دادی کا لاڈلا ایئرپورٹ پر ہاتھ ملا کر سب کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ دادی روتی گئیں اور روئے جا رہی تھیں۔ اماں 2 سال کے لیے تو گیا ہے، آ جائے گا واپس۔ بابا نے دادی سے زیادہ ڈھارس اپنے دل کو دی۔ فون پر گھنٹوں بات ہونے لگتی، گھنٹے منٹوں میں تبدیل ہو گئے اور منٹ سیکنڈوں میں۔ لڑکے کو پیسوں کی ضرورت ہے، دادی نے سب کو خبر سنائی۔ پیسے نہ تھے، ادار پہلے ہی بہت لے چکے تھے۔ 7 بہنیں آئیں، ابا کا اداس چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ کسی نے بالی اتاری، کوئی انگوٹھی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابا نے غصے سے سب کو دیکھا اور کہا، میں بھکاری نہیں ہوں، اپنے لڑکے کے لیے پیسوں کا انتظام خود کر لوں گا۔ 7 لڑکیاں اداس چہرے لیے گھر کو لوٹ گئیں۔ ابا نے زمین بیچ دی، سب کچھ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ ایک چیز کو پانے میں، ایک رشتہ بچانے میں کئی رشتے چھوٹ رہے تھے۔ 2 سال بیت گئے، اس کے آگے بھی دن نہ رکے، سرکتے گئے۔ دادی دروازہ دیکھتی رہ گئیں۔ خط آتے، پرچی آتی، ایک وہی تھا جو نہ آتا۔ ابا میں نے یہاں پر شادی کر لی ہے، ایک خط میں اس نے لکھا۔ امیدیں دم توڑ گئیں۔ دادی کا دل اس سے زیادہ کام نہ کر سکا اور بند ہو گیا۔ دادی کے موت کے کچھ دن بعد اماں بھی سب سے رخصتی لے گئیں۔ ابا گھر کے آنگن میں تنہا رہ گئے۔ وقت نے انہیں بوڑھا کر دیا، آنکھیں بنجر ہو گئیں، چمن اجڑ چکا تھا۔ اب تو برسوں بیت گئے۔ بیٹیاں آتی، 2-4 لمحے باپ کو حوصلہ دیتی اور شوہروں کے ڈر سے پلٹ جاتی۔ وہ دن دسمبر کا تھا، سردی سے درخت بھی کانپ رہے تھے۔ ابا چارپائی پر پڑے صدیوں کے مریض معلوم ہو رہے تھے۔ اپنا ماضی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دکھائی دیا۔ ان کی پگڑی برسوں سے نہیں دھلی تھی، وضو کا لوٹا پھر کبھی تیار نہ ملا۔ 7 بدخوں کے جانے سے رت ہی بدل گئی۔ اندھیرے میں روشنی آئی، وہ 7 چلی آئیں۔ ایک نے پگڑی دھو دی، دوسری دوا کھلانے لگی۔ ابا نے 7 کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں پوشیدہ سا شکوہ تھا۔ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، نہ عمر بھر کے کسی فعل کو جتایا۔ پھر بھی ابا کی بوڑھی آنکھوں نے سب پڑھ لیا۔ ابا، ہم تو پرایا دھن ہیں، آپ کا اپنا دھن کہاں ہے؟ 7 پاس بیٹھی تھیں۔ ابا نے سب کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھیں رونے لگیں۔ دیکھا ابا، لڑکیاں دھوکہ نہیں دیتی، ہمیشہ لڑکے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ بلبل ہمیشہ اڑ جاتے ہیں، بطخیں گھر میں رہ جاتی ہیں۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو۔ وہ 7 بیٹیوں سے نگاہیں چراتے، لرزتے ہونٹوں سے بولے۔ آم کے زرد پتے آنگن میں آ گرے۔ 7 کانپ اٹھی۔ نہیں بابا، وہ بیٹے ہوتے ہیں جو والدین کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک آتے ہیں، بیٹیاں کبھی ایسا نہیں کرتی۔ اگر والدین کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہوا کی بیٹیوں کو دیا جاتا تو دنیا میں کوئی بھی اولڈ ایج ہوم نہیں ہوتا۔ وہ نظریں چرا گئے، نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یوں تو مجھے اپنی محبت کے زیر پار نہ کرو، ساری زندگی ریت کا ڈھیر بن گیا،
اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کی قدر نہ کر سکا۔ نفرت کرتے وقت یہ بھی بھول گیا کہ اللہ نے جنت عورت کے قدموں میں رکھ دی۔ وہ اس بوجھ تلے دب گئے، سانس تھم گئی، دل کی دھڑکن مزید کام نہ کر سکی۔ 7 بطخوں کی چیخوں سے محلہ گونج اٹھا، آسمان رو رہا تھا، آم کے درخت سے آنسو ٹپکنے لگے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن سفید چادر میں ملبوس وہ لاش مسکرا رہی تھی۔ اگر دنیا میں بیٹیاں نہ ہوتی تو باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے اور ان کے قبروں پر فاتحہ پڑھنے والے کوئی نہ ہوتے۔ صحیح کہا کسی نے، ہمیشہ بلبل اڑ جاتے ہیں، بطخیں آنگن میں رہ جاتی ہیں۔